السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج میر تقی میر کی جس غزل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: آئے ہیں میر منہ کو بنائے خفا سے آج، شاید بگڑ گئی ہے کچھ اس بے وفا سے آج۔ یہ کوئی بہت مشکل شعر نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل الفاظ ہیں کہ جن کے ہم معنی کریں۔ محاورے ہیں کہ منہ کو بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اداس دکھائی دینا، غمگین دکھائی دینا، رنجیدہ دکھائی دینا، اور بگڑ گئی کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر کوئی تلخی ہو گئی ہے۔ بے وفا محبوب کو کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ آج جب ہم نے میر کو دیکھا، وہ محفل میں آئے تو ان کا منہ بنا ہوا تھا، وہ اداس دکھائی دے رہے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے، رنجیدہ تھے۔ تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ میر صاحب کو دنیا میں سوائے اپنے محبوب کے اور کوئی غم ہے ہی نہیں، کوئی اور ایسی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس ہستی سے ناراضگی کے سبب وہ اس قدر دل گرفتہ نظر آئیں، یعنی پریشان دکھائی دیں، رنج میں دکھائی دیں۔ تو ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میر صاحب جو ہیں وہ آج شاید اپنے محبوب سے لڑ کر آئے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے: واشد ہوئی نہ دل کو فقیروں کے بھی ملے، کھلتی نہیں گرا یہ کسو کی دعا سے آج۔ واشد کا مطلب ہوتا ہے شگفتہ، اور کھلے ہوئے آسمان کو بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی الجھن نہ ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں واشد کا مطلب ہوگا کھلا ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل کی گرہ تھی وہ فقیروں کے ملنے سے بھی نہیں کھلی، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ یہ کسی طرح کھل جائے، لیکن کھلتی نہیں گرا یہ کسو کی دعا سے آج۔ دیکھیے کسو وہی ہے جیسے کبھو ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہاں ان کی مراد کسو سے ہے کسی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو الجھن ہے، ہمارے دل میں جو پریشانی ہے، اور جو ہمارے عشق میں ہم جس طرح ایک گرہ اپنے دل میں ڈال بیٹھے ہیں، تو وہ اب ایسی ہو گئی ہے کہ اس پر کسی دعا کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ عموماً تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر قسم کی کسی بھی مرض کے لیے دوائیں کر بیٹھتا ہے، اور جب دوائیں کام نہیں کرتی تو پھر لوگ دعاؤں پر آ جاتے ہیں کہ شاید دعا سے ہی ہمارا کام بن جائے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر قسم کا علاج کیا، اور جو ہمارے دل میں جو گرہ پڑی ہوئی ہے، عشق کی جو گرہ ہے، وہ تو کچھ ایسی ہے کہ وہ کسی صورت کھل نہیں پاتی۔ فقیروں سے اس کی مراد فقیروں یہاں پر یہی ہے، دعا کرنے والے لوگ جن کا دنیا سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دل کی گرہ جو ہے یہ آج تو لگتا ہے کہ کسی کی دعا سے بھی نہیں کھلے گی، کیونکہ دعائیں تو ہم سب کر بیٹھے، اب دعاؤں پر آئے تھے لیکن دعائیں بھی اس معاملے میں ناکام ہی دکھائی دیتی ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے: جینے میں اختیار نہیں ورنہ ہم نشیں، ہم چاہتے ہیں موت تو اپنی خدا سے آج۔ یہ شعر مایوسی کا اظہار کرتا ہے، مایوسی کے معنوں میں ہے، اور اس کا پس منظر یا اس کا سبب صرف ہم اس کے مجازی نہیں لے سکتے کہ وہ کسی محبوب سے بہت زیادہ تنگ تھے، پریشان تھے۔ اس کو آپ عام دنیاوی معنوں میں بھی برت سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا زندگی ہے جو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتے، اس زندگی میں ہمیں کسی قسم کی کوئی راحت نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے، کوئی کام ہم اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم مر ہی جائیں۔ اب اختیار آپ جانتے ہیں، مختار ہونا کسی کام کے اوپر، کسی کو دسترس حاصل ہونا، اور ہم نشیں اکثر و بیشتر شاعروں نے دوست، ہمدم، ہم نشیں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھ لیجئے کہ وہ دوسرے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں اس شعر میں کہ بھئی ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں ہمیں جینے کا اختیار ہی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی ہی نہیں کر سکتے، ہمیں دوسروں کے حکم پر چلنا پڑتا ہے، دوسروں کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ تو اس ایسی زندگی سے تو
موت ہی بہتر ہے۔ یہ تو بالکل ایک غلامی کی سی زندگی ہے، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو آزادانہ زندگی گزارنا چاہیے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم مر ہی جائیں۔ ساقی ٹکیک موسم گل کی طرف بھی دیکھ، ٹپکا پڑے ہے رنگ چمن میں ہوا سے آج۔ ساقی شراب پلانے والے کو کہتے ہیں، اور موسم گل کہتے ہیں بہار کے موسم کو، اور ٹپکا پڑے ہے یعنی ٹپکتا ہے رنگ چمن میں ہوا سے آج۔ معاف کیجئے گا، ہم یہ شعر اس کا جو دوسرا مصرع تھا وہ غلط پڑھ گیا، ہم دوبارہ پورا شعر پڑھتے ہیں۔ ساقی ٹکیک موسم گل کی طرف بھی دیکھ، ٹپکا پڑے ہے رنگ چمن میں ہوا سے آج۔ اس میں ایک خوشی کا اظہار ہے۔ غزل آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں شاعر کسی ایک جذبے کا اظہار نہیں کرتا، اس میں مختلف جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ پہلا شعر دیکھیے، اس میں لگتا ہے کہ محبوب سے لڑائی ہوئی تھی اس لیے منہ بنا ہوا ہے، اور دوسرے میں یہ گلہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دل کی گرہ ہے یہ آج تو کسی کی دعا سے بھی نہیں کھلے گی، اور تیسرے میں کہتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایسی زندگی لے کر ہم کیا کریں کہ جس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتی، تو ہمیں مر جانا چاہیے۔ لیکن اب جو یہ شعر انہوں نے کہا ہے تو وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خوشی کا اظہار ہے، ایک خوشخبری ہے بلکہ، کہ اس موسم ساقی ٹکیک موسم گل کی طرف بھی دیکھ، ٹپکا پڑے ہے رنگ چمن میں ہوا سے آج۔ اب اس میں اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف بہار ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں، لیکن اور اتنی بہار اور اتنی خوشیاں ہیں کہ چمن میں رنگ جو ہیں وہ ٹپک رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میر کی ایک غزل کی تھی، تو میر نے اسی طرح کی اپنے ایک شعر میں انہی الفاظ کو استعمال کیا تھا۔ اگر آپ کو شعر یاد ہو، رنگ ہوا سے یوں ٹپکے ہے جیسے شراب چواتے ہیں، آگے ہو میں خانے کے نکلو عہد بادہ گسارا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، ہم نے اسی سیریز میں کسی جگہ ایک غزل کی جب تشریح کر رہے تھے تو ہم نے یہ شعر بھی پڑھا تھا۔ مشہور غزل ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے کہتے ہیں کہ بہارا ہے، تو اسی کا وہ شعر تھا۔ تو یہاں پر ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس کو پھر استعمال کیا ہے۔ اب غالباً اس کے معنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساقی یعنی شراب دینے والا، مہربانیاں کرنے والا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے موسم میں، ایسے خوبصورت موسم میں کہ جبکہ چمن میں رنگ ٹپک رہے ہیں، مطلب ہے کہ ہر سو بہار ہے اور ہر طرف خوشیاں ہیں، تو ذرا تو بھی اس کی طرف دیکھ اور ہم پر بھی مہربانی کر اور ہمیں بھی تھوڑی سی شراب پلا دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی ہیں تو ہم اکیلے اور غمگین اور اداس کیوں ہیں۔ آخری شعر ہے، یعنی اس کا مقطع ہے، تھا جی میں اس سے ملیے تو کیا کیا نہ کہیے میر، پر کچھ کہا گیا نہ غم دل حیا سے آج۔ اب کہہ یہ رہے ہیں کہ محبوب کے ملنے سے پہلے ہم بہت منصوبے بنا رہے تھے کہ جب اپنے محبوب سے ہم ملیں گے تو ہم اس سے یہ کہیں گے اور وہ کہیں گے اور یہ باتیں کریں گے اور وہ قصہ سنائیں گے، تو ہمارے سب کچھ یہ ہمارے دل کے میں تھا۔ لیکن جب ہم اس سے ملنے کے لیے گئے تو جو ہمارا غم دل ہے اس کی ہمیں حیا آ گئی۔ ہمیں اس کی حیا یہ آئی کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا دکھ کسی سے نہیں کہتے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم اس سے ملے اور ہم نے سوچا کہ اگر ہم اپنا غم دل جو ہے وہ اپنے محبوب کو سنانے کے لیے بیٹھ جائیں گے، اپنے دکھڑے کہنے لگیں گے، تو پھر ہم میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو ہم نے بس یہ سوچ کر کہ ہم ایک بہت ہی خاص عاشق ہیں اور ہمیں ہمارے محبوب نے جتنے بھی غم دیے ہیں، جتنے بھی دکھ دیے ہیں، وہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے اس سے، تو بس ہم خاموش رہے، ہم سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اب اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور جب وہ حساس بھی ہوتا ہے، جیسے کہ شاعر ہوتے ہیں، میر صاحب اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوئے، ستم ہوئے، یا ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، تو جب ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو بہت مسکرا کے ملتے ہیں اور ان کا ذکر ان سے بالکل بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں جو ہمارا دل کا غم ہے اس سے حیا آتی ہے۔ حیا شرم کو کہتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔
تو بس انہوں نے کہا کہ ہم سے اس قسم کی باتیں ہوتی نہیں ہیں، ہمیں بہت ہی شرم محسوس ہوتی ہے جب ہم اپنے دل کا حال یا اپنا دکھڑا کسی سے کہتے ہیں، تو ہم پہ جو گزرتی ہے وہ ہم اپنے دل پر ہی سہ لیتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے شعروں کا کچھ مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اس تشریح سننے کے بعد آپ کی سمجھ میں آنے لگے گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہم چلتے چلتے آپ سے ایک بات اور عرض کر دیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کے ویوز ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک لائک کے بٹن کو دبانے میں ہمارے دوستوں کو کیا تکلف ہے۔ اگر آپ اس کو لائک کر دیا کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، کیونکہ یقین کیجئے یوٹیوب پر ابھی تک میر کے بارے میں کسی نے ایسی سیریز اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش نہیں کی۔ میر کے بارے میں آپ کو میر کے 20 اشعار، میر کے عشقیہ اشعار، میر فلانا، میر عاشق، یہ تو مل جاتا ہے، لیکن میر کی شاعری پر ایسی سنجیدہ گفتگو یوٹیوب پر آپ کو ہمارے چینل کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میر تقی میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔